وہ تیز تیز قدم اٹھاتی سڑک عبور کر رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے، پوری سڑک سنسان پڑی تھی۔ اس نے ایک نظر آسمان کو دیکھا، موسم کے تیور بدل رہے تھے۔ یا اللہ پلیز ابھی نہیں، اپنی چادر درست کرتے ہوئے اس نے بے اختیار کہا تھا۔ اس وقت وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اماں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ کبھی بھی اس وقت باہر نہ نکلتی اگر اماں کی دوائیاں ختم نہ ہوئی ہوتیں تو۔ وہ دوائیاں دفتر سے واپس آتے ہوئے لانے والی تھی، مگر اسے بھول گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اماں کی طبیعت کسی بھی وقت بگڑ جاتی۔ کا ہونا بہت ضروری تھا۔ اٹیک 1 سال پہلے ہوا تھا، مگر اب بڑھتی عمر کے ساتھ مرض بھی بڑھنے لگے تھے۔ یا اللہ اماں خیریت سے ہوں۔ اس کے من موہنے گورے پیر اس وقت سادہ سی چپل میں مقید تھے اور وہ فٹ پاتھ پر تیز تیز قدم چلاتی ہوئی چل۔ بارش کسی بھی وقت برس سکتی تھی۔ کہنے کو تو رات ہو رہی تھی، مگر ابھی صرف 5 ہی بجے تھے۔ ایک دفعہ پھر اس نے سرکتی چادر سنبھالی۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ایک دم سے اسے یوں لگا کہ کوئی گاڑی اس کے تعاقب میں ہے۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاپر پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ رکی اور ایک جھٹکے سے مڑی۔ اس کے پیچھے آتی ویگن بھی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا پتہ دینے لگی۔ وہ مڑی اور بھاگنے لگی۔ اس نے ایک دفعہ پھر مڑ کر دیکھا، اب وہاں کوئی ویگن نہیں تھی۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی اور رکی، مگر کہیں نہ کہیں کچھ غلط ضرور تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مڑ پاتی، کسی نے کلوروفارم سے بھیگا رومال اس کے ناک پر رکھا۔ ہاتھ میں پکڑا دوائیوں کا شاپر اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور چھوٹتے ہی نیچے جا گرا۔ اس کے اعصاب آہستہ آہستہ منجمد ہونے لگے۔ آخری چیز جو اسے یاد تھی وہ دروازے پر انتظار کرتی اس کی ماں تھی۔ اماں! اس کے لب ہلے تھے اور اگلے ہی لمحے اس کا دماغ اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس نے اپنی بوجھل آنکھیں وا کیں۔ کچھ وقت لگا اسے ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہونے میں۔ گاڑی ابھی بھی چل رہی تھی۔ وہ بہت لوگوں کی ملی جلی آوازیں سن رہی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ اب منظر صاف نظر آنے لگا تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ایک عجیب سا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ بھی اسی حلیے کا ایک آدمی تھا۔ دائیں بائیں نظر گھمائی تو اس کے ساتھ بھی ویسے ہی حلیے کے 2 آدمی بیٹھے تھے۔ چاروں کا حلیہ لوفروں والا تھا۔ اس کا دل آنے والے لمحوں کے بارے میں سوچ کر کانپ اٹھا۔ اگلی نظر اس کی اپنے حلیے پر گئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جس نے گھر میں بھی کبھی دوپٹہ نہیں اتارا تھا، ہمیشہ اوڑھ کر رکھا تھا، آج تک کسی نامحرم کو اپنے بال تک نہ دکھائے تھے، وہ ان چاروں کے درمیان بغیر چادر کے یوں ہی بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ وہ ہمت کرتی آگے کو ہوئی، مگر زوردار چکر نے اس کے دماغ کو ہی گھما کر رکھ دیا۔ نہ جانے من، ابھی آرام کرو، بعد میں تمہیں تھکاوٹ ہی نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ بیٹھے اس شخص نے اسے کندھوں سے تھام کر قریب کرنا۔ چھوڑو مجھے ذلیل گھٹیا آدمی، وہ تڑپنے لگی۔ نہ ایسے کیسے، ایک رات کی ہی تو بات ہے، ویسے تو اتنی خوبصورت ہو کئی راتیں بھی کم ہیں، مگر شاید تم ایک سے زیادہ سہ ہی نہ سکو۔ آگے ڈرائیونگ سیٹ پر ساتھ بیٹھے آدمی نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ باقی بھی لوفرانہ انداز میں ہنسنے لگے۔ پلیز خدا کا واسطہ ہے، رحم کرو مجھ پر، میری ماں انتظار کر رہی ہے، خدا کا واسطہ مجھ پر رحم کرو۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یار ببلو، اور کتنا ٹائم ہے؟ اب اور صبر نہیں ہو رہا۔ بلبل کو دیکھو تو صحیح کیسے مچل رہی ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان میں سے ایک بولا، اور اس نے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹے۔ خوف بڑھنے لگا تھا۔ تو کیا آج وہ اپنا مان، اپنی نسوانیت کھونے والی تھی؟ نہیں، وہ کوشش جاری رکھے گی۔ کیا پتہ وہ اچھے لوگ ہوں۔ 2 منٹ اور، گاڑی چلاتے ہوئے آدمی نے کہا۔ دیکھیں خدا کا واسطہ رحم کریں، خدا کے لیے۔ چپ، ایک دم چپ۔ انہی میں سے ایک بہت سختی سے بولا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ مجھے ذلیل، وہ تڑپ کر آگے ہوئی۔ چلا بلبل، تیرے قصبل نکالیں۔ جھٹکے سے اس دھان پان سی لڑکی کو کندھے پر لادے وہ اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں بڑھے۔
اس کی چادر انہی میں سے ایک کے بازو پر لپٹی تھی۔ وہ روتے ہوئے اب بھی ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، مگر وہ کمزور تھی اور وہ چار۔ انہوں نے اسے ایک تختے پر لا پٹکا۔ نہیں، وہ سراسیما سی دیوار کو جا لگی۔ چاروں شیطان اس کی طرف بڑھے، مگر شاید اس کی حالت پر ترس کھا کر رکے، پھر آپس میں کچھ طے کرنے لگے۔ انہیں اس پر ترس نہیں آیا تھا، انہوں نے تو بس اپنا فائدہ سوچا تھا۔ کہیں نہ کہیں بیچاری کے دل میں اب بھی امید تھی کہ وہ اسے چھوڑ دیں گے، مگر نہیں، ہوس کے انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اور پھر اس رات بھی ایک اور بنتے ہوا کی سسکیاں، آہیں، منتیں رات کے اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئیں۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہوش کھو چکی تو سب ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اس نے شدت سے اپنے مر جانے کی دعا کی تھی، کیونکہ اب وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ اس کی مزاحمت بھی اس کے کام نہ آ سکی۔ اس بے جان پڑے وجود کے سینے میں مدھم سا دھڑکتا دل دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ ان چاروں مردوں کے کہے ویرانے میں گونج رہے تھے۔ او نو، اتنی رات ہو گئی۔ آفس سے نکلتے نکلتے اسے بھی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر رسٹ واچ پر ڈالی جو رات کے 1 بجا رہی تھی۔ صفوان بیٹا، آج تو آپ گئے کام سے۔ بالوں میں انگلیاں پھنساتے وہ سامنے تاریک سڑک کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ جانتا تھا کہ بابا اب بھی اس کے انتظار میں جاگ رہے ہوں گے، اور سیدہ اماں بھی جاگ رہی ہوں گی۔ ماں کی وفات کے بعد اس کے باپ نے اور سیدہ بوا نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ اس وقت وہ صرف ایک 5 سال کا بچہ تھا۔ سیدہ اماں کو اس نے ماں ہی سمجھا تھا۔ سیدہ بوا اس کے باپ کی منہ بولی بہن تھی۔ ان کی اولاد نہ تھی، صفوان ہی ان کی کل کائنات تھا۔ اچانک ایک ویگن اس کی گاڑی کو اوورٹیک کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی، ورنہ خدشہ تھا کہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ حد ہے، گاڑی چلانی نہیں آتی تو نہ جانے کہاں سے آ جاتے ہیں۔ ماتھے پر تیوریاں چڑھائے وہ غصے سے بولتا ہوا گاڑی سے اترا، کیونکہ ویگن بھی آگے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کے پاس رکی تھی۔ اچھا ہے، خود ہی باہر آ گیا۔ وہ کچھ فاصلے پر رکی ویگن کی طرف بڑھنے لگا۔ انہوں نے ویگن سے کچھ نکال کر باہر جھاڑیوں میں پھینکا۔ اندھیرے کے باعث وہ دیکھ نہ سکا، البتہ دونوں آدمیوں نے اسٹریٹ پول کی روشنی میں کھڑے ایک ہیولے کو دیکھا تو مارے گھبراہٹ کے جلدی سے ویگن میں سوار ہوئے اور زن سے ویگن لے کر بھاگ گئے۔ کمال ہے، اتنی دہشت میری، وہ خود کو داد دیتا اندھیرے کی طرف بڑھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی، اسے جلد ہی معلوم ہو گیا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ صفوان نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس نے نظریں چرائیں، البتہ اندھیرا تھا، مگر پھر بھی اسٹریٹ پول کی روشنی اتنی بھی کم نہ تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر اس لڑکی پر دیا اور اس کے ساتھ پڑی اس کی چادر کو بھی اس پر اچھے سے لپیٹا، پھر اسے سیدھا کیا۔ اس نے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی۔ اسے لگا کہ اب وہ اگلا سانس بھی نہیں لے سکے گا۔ رامین، اس کے لب ہلے، قرب سے آنکھیں میچیں، ضبط کے باوجود اس کی نسیں پھولنے لگیں۔ آج وہ آفس ٹائم میں کتنی خوش تھی، بہت کم وہ ایسے خوش رہتی تھی۔ آج اس کی سیلری بڑھی تھی کیونکہ وہ سیکریٹری بن گئی تھی۔ وہ سب سے زیادہ محنتی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ سب لڑکیوں سے مختلف تھی۔ یہ کون سی قیامت گزر گئی تم پر؟ اس کے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اگر اس کے آف کی اور باقی یونیورسٹی کی لڑکیاں اسے ایسے دیکھ لیتی تو حیران پریشان رہ جاتی کہ یہ غرور پرور انا پرست مرد رو رہا ہے۔ دودھ میں موجود زندگی کی رمق کو محسوس کر سکتا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے ہاتھ پھول رہے تھے۔ جو کہانی اس کا ادھڑا وجود سنا رہا تھا، وہ کہانی وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ کون کہتا؟ رامین کا تھا، اور دل صفوان کا رو رہا۔ گاہے بگاہے وہ بیک سیٹ پر پڑے اس کے ہی جان وجود کو بھی دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ پلیز رامین کو کچھ نہ ہو۔ دل سے نکلی تھی۔ ڈاکٹر اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے کر چلے گئے تھے۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے ایمرجنسی کی لال بتی کو دیکھ رہا تھا۔ توقع کے عین مطابق بوا اور اس کے بابا جاگ رہے۔ صفوان نے کہا کہ وہ آج رات نہیں آ سکتا کیونکہ گاڑی خراب ہو گئی ہے اور وہ دوست کے گھر میں موجود ہے، لہٰذا وہ سکون سے سو جائیں۔ ان سے بات کر کے بھی اس دل بے چین ہو رہا تھا۔ وہ نفل پڑھنے کی نیت سے اٹھا، دعاتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ سارا وقت وہ رامین کے لیے ہی دعا کرتا رہا۔ مسٹر صفوان مراد، کسی نے پیچھے سے پکارا تو وہ مڑا اور بولا، جی۔ اس نے وارڈ بوائے کو دیکھا۔ ڈاکٹر آپ کو کیبن میں بلا رہے ہیں۔ صفوان سر ہلاتا ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ یہ مسٹر صفوان مراد،
ڈاکٹر نے فائل رکھتے ہوئے کہا۔ شی از دا وکٹم آف اے گینگ ریپ۔ اور صفوان کو لگا جیسے اسے کسی نے جلتے ہوئے انگارے پر ڈال دیا ہے۔ وہ خود پر ضبط کرتا رہا۔ اس کی حالت بہت نازک ہے، انہیں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا جا رہا ہے۔ آپ دعا کریں کہ یہ حادثہ وہ اپنے دماغ پر نہ لیں، ورنہ وہ اپنی یادداشت بھی کھو سکتی ہیں۔ اینڈ ایک اور بات، یہ پولیس کیس ہے، مگر آپ کے توسط سے ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ صفوان بنا کچھ کہے باہر کی طرف چل پڑا۔ شکستہ قدموں سے چلتا وہ ICU کی طرف آیا۔ اس کے پٹیوں نہ وجود کو دیکھ کر اس نے قرب سے آنکھیں میچیں۔ آج ہی تو اسے اتنے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، تو کیا اسے نظر لگ گئی تھی؟ وہ آنسو پونچھتا باہر نصب بینچ پر بیٹھ گیا۔ ابھی اندھیرا ہی تھا، مگر دور افق پر ابھرتا سورج اس نے پھیلتے ہوئے بر اذان نے اس کے خیالوں سے اسے نکالا۔ سر جھٹکتا ہوا اٹھا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ رب کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، بے شک۔ صفوان مراد جی ہوٹ کھڑا ہوا تھا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد واپس ہاسپٹل آیا، تب بھی اسے ہوش نہ آیا تھا۔ وہ گھر واپس چلا گیا اور شام کو لوٹا، تب بھی اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ رات کافی دیر تک انتظار میں بیٹھا رہا کہ شاید اسے ہوش آ جائے، مگر آخرکار وہ تھک کر واپس چلا گیا۔ وہ ابھی بھی ICU کے باہر ہی بیٹھا تھا کہ نرس بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کو بلا لائی، اور اب ڈاکٹر اس سے مخاطب تھے جو پریشان سا کھڑا تھا۔ پیشنٹ ہوش میں آ چکی ہیں، مگر گہرے صدمے کے زیر اثر وہ کچھ بھی نہیں بول رہی، ایون کے رسپانس بھی نہیں دے رہی۔ تری کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رسپانس دیں، نہیں تو کوما میں جانے کے بھی چانسز ہیں۔ ڈاکٹر نے اپنی بات مکمل کی تو صفوان نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور اندر کی طرف بڑھا۔ اسے 3 دن بعد ہوش آیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ اس کے قریب کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی خالی آنکھوں میں ناچتی وحشت دیکھ کر صفوان کو لگا کہ وہ کسی اور کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے تو ہمیشہ ان آنکھوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، مقابل کی آنکھوں میں کوئی شناسائی نہیں تھی۔ ایک بار پھر وہ خلاؤں میں دیکھنے لگی۔ صفوان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ کیا ان درندوں کو ذرا بھی خوف خدا محسوس نہیں ہوا؟ کہاں گیا تھا ان کا ضمیر؟ کیا انہیں بالکل بھی خیال نہیں تھا کہ اگر جو ان کی بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تو خیر اللہ حساب لے گا اور خوب لے گا۔ صفوان نے سارا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رب کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا، وجہ اس کا سختہ توڑنا تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے اس کے پٹیوں سے جکڑے بازو پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا۔ طریقہ کام کر گیا۔ رامین کچھ لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ صفوان نے اس کی آنکھوں میں وحشت، پھر خوف اور دہشت اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹایا۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، دور ہو جاؤ، خدا کا واسطہ ہے، دور ہو جاؤ۔ ہذیانی انداز میں چلاتی وہ بیڈ کے کونے سے جا لگی۔ اس کے مسلسل چیخوں پکار کرنے پر اگلے ہی لمحے ڈاکٹر اور نرسیں دوڑتے آئے۔ وہ اب بھی مسلسل چیخ رہی تھی۔ صفوان نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی وہ بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر BP چیک کیا جو لو ہو رہا تھا۔ نرس کو کوئی ہدایت دیتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھے۔ شکر ہے ان کا سکتہ ٹوٹا، اور یہ ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ پریشان نہ ہوں، بے ہوش ہوئی ہیں، ہم نیند کا انجیکشن دے رہے ہیں، ان کے دماغ کے لیے ریسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ صفوان نے سر ہلایا اور ایک نظر اسے دیکھ کر باہر۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ رامین کے زخم اب مندمل ہونے لگے تھے، مگر روح پر لگے زخموں کا وہ کیا کرتی؟ صفوان ہر شام اسے دیکھنے آتا تھا، مگر تب جب وہ سو رہی ہوتی تھی۔ وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھتا تھا۔ وہ واپس اپنے خول میں سمٹ چکی تھی، نہ کسی کی طرف دیکھتی، نہ کسی چیز کی طلب کرتی تھی۔ وہ شاید خود سے بھی تھک چکی تھی، یا شاید ہر شے کی طلب ہی ختم ہو چکی تھی۔ ناکردہ گناہوں کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہی کام وہ کر رہی تھی، اور اسے کرنا تھا۔ اسے یاد تھا تو بس خود پر بیتی قیامت کا وہ دن۔ وہ خاموش تھی، اور اس کی یہی خاموشی صفوان کی جان لے رہی تھی۔ وہ کچھ تو بولتی، اور صفوان نہیں چاہتا تھا کہ وہ سارا دن بستر پر پڑی کیا سوچتی رہتی تھی کہ آخر وہ ہی کیوں۔ صفوان فریش ہو کر کمرے میں آیا تو سیدہ اماں کو اپنا انتظار کرتے پایا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تسبیح میں مصروف تھیں۔ اماں خیریت؟ وہ ان کی طرف آیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر سر ان کی گود میں رکھ لیا۔ ہاں میرے بچے، سب خیریت ہے۔
انہوں نے مسکراتے ہوئے اس پر پھونک ماری اور پھر اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ صفوان کو ہمیشہ ان کے ایسا کرنے سے سکون ملتا تھا۔ بیٹا آپ اتنی رات گئے گھر واپس آتے ہیں، کتنا مصروف کر لیا ہے آپ نے خود کو، بیمار ہو جاؤ گے اتنا کام کرنے سے، وہ متفکر سی ہو کے بولی، اور صفوان ان کے لہجے میں موجود ممتا کی چاشنی کو محسوس کرتا رہا۔ ہاں اماں کام زیادہ ہے، لیکن عجیب سی عقیدت ہو گئی تھی اسے رامین سے۔ ٹھیک ہے بیٹا اپنا خیال رکھا کرو۔ اور کھانا کھایا میرے بیٹے نے؟ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، جی کھا لیا تھا۔ وہ اب دوبارہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ چکا تھا۔ اتنے دنوں سے مسلسل پریشانی میں رہتے ہوئے اسے اپنا آپ مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ اب ماں کی گود میں سر رکھے وہ سکون محسوس کرتا، آہستہ آہستہ نیند کی وادی میں چلا گیا۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ ہسپتال آ گیا تھا۔ اب آئندہ جلدی آنے کی کوشش کیا کروں گا۔ ان کے ہاتھ عقیدت سے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے وہ بولا۔ اسے خود بھی معلوم تھا کہ وہ اب رات گئے دیر تک باہر رہنے لگا تھا، وجہ صرف رامین تھی۔ وہ 7 بجے آفس سے فارغ ہوتا تو سیدھا رامین کے پاس چلا جاتا، وہاں سے تقریباً 10-11 بجے اس کی واپسی ہوتی تھی۔ ہسپتال میں رامین کی ایک ایک خبر معلوم ہوتی رہی اسے، مگر جب تک وہ خود جا کر نہ دیکھتا تھا اسے تسلی ہی نہ ہوتی۔ کندھے اور کان کو جوڑے وہ بات کرتا پچھلے 4 گھنٹوں سے اسی کے پاس بیٹھا تھا۔ آفس کا ٹائم بھی ہو گیا تھا، مگر وہ پھر بھی بیٹھا رہا۔ نہ جانے کون سی طاقت تھی، ایسی کون سی کشش تھی جو صفوان مراد کو اجازت ہی نہیں دے رہی تھی کہ وہ رامین عالم کے پاس سے اٹھ جائے۔ ماں، وہ سسکی تھی۔ صفوان نے اسے دیکھا جس کے چہرے پر نیند میں بھی اتار چڑھاؤ واضح ہو رہا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، نہیں، میں اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے رامین کی فیملی کو انفارم تک نہیں کیا۔ 1 ہفتہ ہو گیا، یا اللہ، اس کا دل چاہا وہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ اتنی پریشانیوں میں اسے بالکل ہی یہ بات بھول گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے صفوان موبائل پر ایک نمبر ملاتا ہوا آگے کی طرف بڑھا۔ جی السلام علیکم اشرف صاحب۔ جی میں جانتا ہوں، میں آج آفس لیٹ آؤں گا۔ جی بالکل، کچھ کام تھا۔ وہ ماتھے پر آئے بال ایک طرف کرتا ہوا گاڑی کی چابیاں اب جیب سے برآمد کر چکا تھا۔ کندھے اور کان کو جوڑے وہ بات کرتا ہوا گاڑی کا دروازہ کھول گاڑی پارکنگ لاٹ سے نکال چکا تھا۔ اس کی گاڑی اب خالی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ اگلے 5 منٹ میں اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے موبائل ڈیش بورڈ سے اٹھایا۔ اشرف صاحب اسے رامین کے گھر کا پتہ بھیج چکے تھے۔ اگلے 10 منٹ میں وہ اس ٹوٹے پھوٹے مکان کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ ہمت جمع کر کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اگلے ہی سیکنڈ اسے دروازے کی طرف آتے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کی عمر لگ بھگ 16 سال تھی۔ نقش اس کے بھی رامین جیسے ہی تھے، مگر رنگ رامین کی نسبت سانولا مگر پرکشش تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک حیرانی سے دروازے میں کھڑے اس 25-26 سال کے مرد کو دیکھا۔ جی فرمائیں، وہ شائستگی سے بولی۔ السلام علیکم، میں صفوان مراد ہوں بیٹا، رامین جس کمپنی میں کام کرتی ہیں میں وہاں کا باس ہوں۔ صفوان نے رامین کے ذکر پر اس کی آنکھوں کو نم ہوتے ہوئے دیکھا۔ رامین آپ کی؟ وہ رکی تھی، اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ میں جانتا ہوں رامین کہاں ہے۔ کہاں ہیں آپ ہی؟ بتائیں نا پلیز۔ وہ اچھل کر اس کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، شاید اس کی بہن پیچھے تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں لوگوں کو صفائیاں دے دے کر تنگ آ چکی تھیں، مگر جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ 1 ہفتہ انہوں نے جس اذیت سے گزارا تھا وہ دونوں ماں بیٹیاں بخوبی جانتی تھیں۔ اس کی بیمار ماں اور زیادہ بیمار نظر آنے لگی تھی۔ لوگ اب ان کے گھر ان پر جملے کسنے ہی آتے تھے۔ ہر دستک پر اس کی ماں کی آس اور امید بھری نظریں دروازے کی طرف اٹھتیں اور پھر جھک جاتی تھی۔ ریلیکس گڑیا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس کے پوچھنے پر جو وہ مایوس سی باہر خالی گلی کو دیکھ رہی تھی ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی، گویا اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ وہ صفوان کو لے کر بیٹھک نما کمرے میں آ گئی۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر نفاست ہر شے سے جھلک رہی تھی۔ وہ سیٹ کیے ہوئے صوفوں پر بیٹھ گیا۔ وہ بے چین نظر آ رہی تھی۔ آپی کہاں ہیں؟ وہ کیسی ہیں؟ وہ گھر کیوں نہیں آئیں؟ ٹھیک تو ہے نا وہ؟ تو صفوان بولا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو وہ ہسپتال میں ہے۔ معافی چاہتا ہوں میں آپ کو آگاہ نہیں کر پایا۔
وہ سر جھکائے مدھم لہجے میں بولا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیوں، مگر اس نے جھوٹ بولا تھا۔ نہیں میری آپی، آپ ہمیں لے چلے نا، وہ التجا کر رہی تھی۔ آج انہیں ڈسچارج کرنا ہے ہسپتال والوں نے، میں انہیں لے آؤں گا خود شام تک۔ ابھی کیوں نہیں؟ وہ بضد تھی۔ وہ دراصل وہ خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اس نے خود کو کمپوز کیا۔ ابھی وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ دماغی سکون کے لیے ضروری ہے ان کے پاس کوئی بھی نہ بیٹھے، انہیں سونے دیا جائے۔ اس نے ایک جواز پیش کیا جو خود اسے بھی کافی بہتر لگا تھا۔ مگر نہیں گڑیا، خود سوچو، آنٹی اسے اسپتال میں دیکھیں گی تو کہیں ان کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ اب کی بار اس کی ہر دلیل پر سمرین کو خاموش ہونا پڑا۔ وہ اشرف صاحب کی زبانی رامین کی ماں کی طبیعت کے بارے میں بھی جان چکا تھا۔ اسے بہت فخر محسوس ہوا تھا اس عورت پر جس نے جوانی میں بیوہ ہونے کے بعد بھی اپنی دونوں بچیوں کو پڑھایا اور اس قابل بنایا تھا۔ شکریہ بھائی، میں آپ کے لیے ناشتے میں کیا لاؤں؟ کچھ نہیں، مجھے اب آفس کے لیے نکلنا ہے اور میں نکلتا ہوں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا باہر کو بڑھا تھا۔ سمرین دروازہ بند کرتے ہی وضو کرنے دوڑی۔ اسے شکرانے کے نفل پڑھنے تھے۔ وہ اسے آگاہ کر چکا تھا کہ آج وہ اسے اس کے گھر چھوڑنے آئے گا۔ اس نے بس ایک لمحہ کے لیے اس بات پر صفوان کی طرف دیکھا تھا اور کچھ آنسو پھر سے بے مول ہوئے تھے۔ صفوان نے خاموشی سے رخ موڑ لیا تھا اور اب وہ اس کی گاڑی میں دروازے کے ساتھ چپک کر خاموشی سے بیٹھی تھی اور خود کو ایک چادر سے لپیٹا ہوا تھا اس نے۔ صفوان ونڈ سکرین سے پار نظر آتی سڑک پر نگاہیں جمائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ اسے بھی دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے بیٹھی کانپ رہی تھی۔ وہ اس کی حالت بخوبی سمجھتا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ صفوان گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا باہر نکلا۔ گلی میں موجود لوگوں نے اس بڑی گاڑی والے صاحب کو دیکھا تھا۔ صفوان نے دوسری طرف کا دروازہ کھولا تو رامین کچھ دیر سر جھکائے بیٹھی آنسو ضبط کرتی رہی، پھر خود کو سنبھالتی گاڑی سے نکلی۔ لوگوں میں اب باقاعدہ چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ لوگوں کو نظر انداز کرتا اس کے لڑکھڑاتے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ صفوان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اگلے ہی لمحے سمرین نے دروازہ کھولا تھا۔ آپی، وہ چلاتی اس کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپی کہاں تھیں آپ؟ ہم نے کتنا ڈھونڈا آپ کو، خدا نہ خواستہ کہیں کچھ برا ہو جاتا تو۔ وہ اس کی حالت سے بے خبر کھڑی بول رہی تھی اور رامین سوچ رہی تھی کہ اب اس سے زیادہ اور برا کیا ہونے کو رہ گیا ہے۔ گڑیا ریلیکس، اپنی آپی کو چھوڑو، انہیں پہلے ہی چوٹیں لگی ہیں۔ صفوان کے کہنے پر وہ شرمندہ سی ہو کر علیحدہ ہوئی۔ آپی آپ کو کیا ہوا؟ بول کیوں نہیں رہی آپ؟ ہم نے آپ کو بہت یاد کیا آپی، مما بہت روئیں۔ کچھ بولیں آپی۔ رامین میری بچی، کانپتی ضعیف آواز پر صفوان نے چونک کر سر اٹھایا تو صحن کے وسط میں ایک بوڑھی عورت چھڑی کا سہارا لیے انہی کی طرف آ رہی تھی۔ ان کی ٹانگیں اور لہجہ دونوں ہی کانپ رہے تھے۔ وہ آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ رامین، انہوں نے ہاتھ لگا کر جیسے خود کو یقین دلانا چاہا۔ رامین ابھی تک خاموش کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے دن جیسی ہی وحشت ناچ رہی تھی۔ سادہ کاٹن کے سوٹ میں کالی چادر سے خود کو اچھے سے لپیٹے وہ اپنی گردن کے زخم چھپا چکی تھی۔ چادر کے نیچے موجود بازوؤں پر موجود زخموں کا بھرم بھی پورے لمبے بازوؤں نے رکھ لیا تھا۔ چہرے کے زخم اب مندمل ہو چکے تھے، البتہ ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میری بچی، رفیہ بیگم روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ انہیں سمرین سب کچھ بتا چکی تھی اور صبح ہی سے ان کی منتظر نگاہیں دروازے پر تھیں۔ انہوں نے اس سے علیحدہ ہو کر اس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت نے انہیں پل بھر میں ہی ہولا کر رکھ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، داخلی دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ صفوان دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ہی 2-3 عورتیں کھڑی تھیں۔ اس سے پہلے کہ صفوان کچھ پوچھتا، وہ صفوان کو ایک طرف کرتی اندر گھس گئی۔ ارے، وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی حیرانی دور ہوتی، 4 مرد حضرات بھی اندر گھسے۔ واہ بھئی رفیہ، کیا لچھن ہے تمہاری بیٹی کے، ہفتے بعد منہ کالا کر کے آ گئی۔ آ گیا نا یار چھوڑنے جب اس کا دل بھر گیا۔ کتنی رقم دی تھی اس نے تمہیں؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا اس پر، کل موہی کہیں کی نہ ہو تو۔ بی بی، یہ شریفوں کا محلہ ہے۔ ایک عورت تو جو شروع ہوئی تو خاموش ہی نہ ہوئی۔ بس کریں آنٹی، خاموش ہو جائیں، آپ حقیقت سے ناواقف ہیں۔
صفوان تحمل سے بولا، ورنہ غصہ اسے بھی بہت آ رہا تھا، ایسے لوگوں پر جو بنا تفتیش کے دوسروں پر الزام لگائے جا رہے تھے۔ ہن رین دے بابو، حقیقت سے تو اسی ہن واقف ہویاں۔ دوسری عورت تیز لہجے میں بولی۔ اس نے رامین کی طرف دیکھا جس کا رنگ لمحہ بلمحہ سفید تر ہوتا جا رہا تھا۔ انف، بس کریں آپ سب، الزام لگانا بند کریں۔ کیا آپ لوگوں کو ذرا بھی خوف خدا حاصل نہیں ہوا؟ وہ چلا اٹھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے کبھی زندگی میں یہ لہجہ استعمال کیا ہو۔ جسے دیکھو خوف خدا نہیں، ہم اس کا کیا لیں گے؟ ہن بڑا آیا درس دینے والا۔ باجی بس کریں، خدا کا واسطہ، میری بیٹی ہسپتال سے آئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا۔ رفیہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ سمرین کا دل کر رہا تھا کہ سب کو ٹکا ٹکا کر جواب دے، مگر ان کی تربیت انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ دیکھ رفیہ، بیٹی کی بد کرداری پہ چادر نہ ڈال، یہ شریفوں کا محلہ ہے۔ اگر تو نے یہاں رہنا ہے تو اس لڑکی کو چلتا کر، ورنہ محلے کی کمیٹی خود فیصلہ کرے گی، اور تو جانتی ہے تب پیسے بھی کام نہیں آئیں گے۔